بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی عزت ہو، مقام و مرتبہ ہو، اہمیت اور حیثیت ہو، اس کی نیک نامی ہو، اس کی زبان سے جو جملے نکلیں، جو بات نکلے اس کا وزن ہو اور لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں، اس کی زبان سے حکمت، دانائی، دانش مندی کی باتیں جاری ہو اور اس کی نیک نامی ہو۔ وہ اس دنیا میں رہے تب بھی عزت کے ساتھ، اور اس دنیا سے جائے تو اس کی حکمت و دانائی کے چرچے ہوں اور ذکر خیر ہو۔ تو اس کے لیے چند باتیں کرنی پڑے گی، چند چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ کے ایک نیک بندے کا تذکرہ قرآن کریم میں بیان ہوا اور اللہ نے ان کی حکمت، دانائی، دانش مندی، سمجھداری کی مثال بیان کی ہے، اور قرآن میں اس کا تذکرہ کر کے قیامت تک کے لیے ان کا ذکر خیر، ان کی نیک نامی کو زندہ جاوید کر دیا ہے۔ وہ نبی نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے، لیکن ایک نیک بندے تھے۔ ان کا نام ہے لقمان حکیم۔ وہ حکیم کیسے بنے؟ صدیاں بیت گئی، صدیاں گزر گئی، آج تک ان کی نیک نامی کا چرچا ہے۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے بول، جملے، نصیحتیں لوگ بیان کرتے ہیں بطور مثال۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اسباب، اس کی وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک آدمی آیا لقمان حکیم کے پاس، کہنے لگا کہ انت لقمان، آپ لقمان ہیں؟ حضرت لقمان نے کہا میں ہی لقمان ہوں۔ حضرت لقمان حکیم غلام تھے۔ کیا انت عبد بنی الاسحاس، آپ بنی حساس کے غلام وہی لقمان ہیں؟ کہا وہی لقمان۔ کہا کہ انت راعی الغنم، وہ جو بکریاں چرایا کرتے تھے وہی ہیں آپ؟ کہا میں وہی ہوں۔ کہا انت الاسود، وہ سیاہ کالے رنگ کے ہیں آپ؟ کہا اما سوادی ظاہر فما الذی یعجبک من امری، میرا کالا پن یہ ظاہر ہے، دیکھ رہے ہو، تم سب دیکھ رہے ہیں، لیکن میری کیا چیز تمہیں پسند آتی ہے وہ بتائیے۔ تو آدمی کہنے لگا کہ وطء الناس بساطک وغشیہم بابک ورضاہم بقولک، مجھے آپ کی یہ بات پسند آتی ہے کہ لوگ آپ کے پاس بڑی بھیڑ کے ساتھ رہتے ہیں، بڑی تعداد میں یہاں موجود رہتے ہیں، آپ سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو آپ کہہ دیتے ہیں اس کو خوشی خوشی قبول کرتے ہیں۔ یہ آپ کی خوبی ہے جو مجھے نظر آتی۔ حضرت لقمان حکیم نے اس سے کہا کہ یا آخی، اے میرے بھائی، لو اصغیت الی ما اقول لک لکنت کذالک، چند میں باتیں بتاتا ہوں تمہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے مقام و مرتبہ دیا ہے اور حکمت و دانش مندی کی باتوں کو میری زبان پر جاری کر دیا ہے، اور لوگوں کو دیکھتے ہو بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، عزت کے پیش آتے ہیں، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، تمہارے اندر بھی یہ خوبی پیدا ہوگی۔ پھر کہنے لگے کہ میرے اندر جو یہ خوبی آئی وہ 9 باتوں کی وجہ سے، 9 باتوں کا التزام کیا ہے، میں نے پابندی کی ہے، ان کو اپنایا ہے اور ان کو اپنی زندگی میں اتارا ہے، اس وجہ سے میرے اندر یہ خوبی ہے۔ سب سے پہلی خوبی انہوں نے یہ بیان کی کہ غضی بصری، ہمیشہ اپنی نگاہ کی میں حفاظت کرتا ہوں، کفی لسانی، ہمیشہ اپنی زبان کی میں حفاظت کرتا ہوں، عفت و طعمتی، میرے اندر یہ خوبی آئی ہے، یہ حلال لقمے کی وجہ سے حرام کے قریب نہیں جاتا ہوں میں، وحفظی فرجی، ہمیشہ میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، حرام کے ارتکاب کے قریب میں نہیں گیا ہوں، زناکاری بدکاری کے قریب کبھی نہیں گیا ہوں، وقولی بصدقن، ہمیشہ سچ کا پاسدار رہا ہوں، ہمیشہ سچ بولا ہے، ووفائی بعہدن، ہمیشہ عہد و پیمان کا پابند رہا ہوں، جس کو زبان دے دی اس پر پکا رہا ہوں، جس سے معاہدہ کیا ہے اس معاہدے پر پورا اترا ہوں اور اس کو مکمل کیا ہے، وتکریمتی ضیفی، مہمان آتے ہیں تو ان کا اکرام کرتا ہوں، مہمان نوازی کرتا ہوں، وحفظی جاری، میرے پڑوسیوں کا اور ہمسایوں کا ہمیشہ میں خیال رکھا کرتا ہوں، وترکی ما لا یعنینی، لا یعنی کام، جن سے میرا کوئی سروکار نہ ہو، جن کاموں سے میرا کوئی تعلق نہ ہو، مجھے کوئی لینا دینا نہ ہو، میں ان کے قریب نہیں جاتا ہوں، لا یعنی بیکار باتوں، بیکار کاموں، بیکار اعمال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہوں، ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ فذاک الذی صیرنی الی ما تری، یہ وہ خوبیاں ہیں جنہوں نے مجھے اس مقام و مرتبے تک پہنچا دیا جو تم دیکھ رہے ہو، اگر تم اپنا لوگے تو تمہیں بھی یہ مقام نصیب ہو جائے گا۔
حکمت اور دانائی کی باتیں تمہاری زبان سے بھی جاری ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔